استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل نفس والوجود استغفر اللہ ربی من کل الحجابۃ والغفلۃ وقولوا آمنا صدقنا خالصۃ مخلصۃ بقلب بروح بنفس بسر خفیا وخفا وانا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب ناظر تیگی صاحب نے ہم کو جو ہے یہ جبہ وبہ پہنا دیا ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور انہوں نے جو ہے پتہ نہیں ان کو کیا میسج ملا، کیا کشف ہوا یا کیا مشاہدہ ہوا، یہ تو یہی جانے، اور ہم کو تو اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن یہ صاحب کشف آدمی ہیں اور ایک عامل بھی ہیں اور ماشاءاللہ خلیفہ بھی ہیں، تو کوئی کچھ نہ کچھ ان کو میسج ملا ہے تبھی یہ کام کر رہے ہیں، اپنے طرف سے نہیں کر رہے، ہم کو بھی پتا ہے، لیکن بہرحال ان کی محبت ہے، ان کی محبت کو ہم نے جو ہے قبول کیا، اور ان کے کہنے پر ہم نے جو ہے یہ جبہ اور یہ لباس زیب تن کیا ہے، اور قادریہ گھرانے کا یہ ہے تو ماشاءاللہ، اور الحمدللہ، اور چونکہ ہم تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، جس وقت کہیے کہ دادا حضور کا وصال ہوا تو اب ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے یہ واقعہ آپ کو سنا دیں۔ دادا حضور کے وصال ہونے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے انہوں نے تو کسی کو خلافت نہیں دیا، اور ہم لوگ ان کے راستے پہ چلنے لگے، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے لگے، اور کم عمری کا دور تھا، پڑھائی لکھائی پر بھی دھیان ہم لوگ دیتے تھے، زیادہ دیتے پھر جو ہے ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، اور روحانی طور سے بھی ان کے بہت سارے ایسے رجحانات اور ربط ہونے لگے کہ میرا جو ہے قلبی جڑاؤ ان سے بہت زیادہ پہلے سے بھی تھا، بعد میں اور بڑھنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس خانقاہ میں اور ہم لوگ محنت کرنے لگے، اور وہ خانقاہ وہاں جو ہے دتول شریف میں بہت عمدہ طریقے سے جو ہے چلتے رہا۔ پھر ہمارے والد صاحب جو ہے ان کو لگا کہ میں بھی تو کچھ ہوں، مطلب ان کو لگا کہ میں کچھ کروں، میں ان کا صاحبزادہ ہوں، تو انہوں نے جو ہے چچا پیر سے جا کر کے جو ہے ملاقات کی، چچا پیر نے ان کو اجازت دیا، اور اس کے بعد اس خانقاہ میں وہ جو ہے خلیفہ بن کر کے وہ کام کرنے لگے وہاں، اور باطنی طور سے جس طرح سے آپ کو کچھ اشارے ملتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم کو بھی کچھ اشارے ملتے رہے، تو ہم ان کے بغل میں ایسا ہی بیٹھ کر کے جو ہے سول ڈریس میں ان کے ساتھ ہم مدد کرتے رہے ہمیشہ، اور اپنے پیر کے جو باغیچے تھے ان کو ہم ہرا بھرا کرتے رہے، محنت کرتے رہے ہم لوگ۔ یہ سلسلہ 2500 سال تک چلا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بعد 25 سال کے بعد جو ہے ان کو لگنے لگا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں، تو انہوں نے جو ہے مختلف جو ہے طریقے سے جو ہے کچھ باتیں ایسی ہو گئی نا اتفاقی کی نظریاتی، اور اس کے وجہ سے جو ہے ہم لوگوں میں درار پیدا ہو گیا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور کیا ہوا کہ وہ پورے خانقاہ کے ہیڈ بن گئے اور ہم کو وہاں سے خارج کر دیا، تو خارج کر دیا تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں، کچھ باتیں انبن ہو گئی، کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ خلافت سے متعلق اور بہت سی باتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اتفاقی پیدا ہو گیا، اور ہمارا جو ہے مرکز نوادہ میں چلنے لگا، اور ان کا جو ہے خانقاہ وہیں رہ گیا۔ تو یہ بہت دن تک چلا، 6-7 سال سے جو ہے یہ معاملہ بڑھتا گیا اور نا اتفاقیاں بڑھتی گئی۔ سچ پوچھئے تو یہ معاملہ جو ہے حسد اور بغض کا تھا یہ حقیقت ہے، یہ معاملہ جو ہے باہر کرنے اور نا اتفاقی اور نظریاتی اختلاف کا بالکل نہیں تھا، یہ صرف حسد اور بغض کا معاملہ تھا۔ شاید ان کو ایسا لگنے لگا ہوگا کہ وہ چیزیں ہم کو نہیں کیوں مل رہی ہے جو ہمارے بیٹے کو مل رہی ہے، حالانکہ باپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کو کیوں ہو رہا، ہم کو کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی، آپ کا بیٹا کا ہو رہا تو اور اچھا ہے نا، آپ فخر کیجئے کہ آپ کا بیٹا کو ہو رہا ہے۔ تو یہ بات بہرحال ان کے سمجھ میں پتہ نہیں آئی یا نہیں آئے گی، اللہ عالم بالصواب، لیکن ہم کو جو جس طرح سے پیغامات ملتے رہے انٹرنلی، اس طریقے سے ہم اپنا کام کرتے رہے، اور آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ جیسے لوگ دیکھیں کہاں سے گھومتے پھرتے آ کر کے ہم کو پگڑی اڑی باندھ دیتے ہیں، خالی آپ ہی پہلے شخص نہیں ہے حضرت، اور کئی لوگوں نے اس طرح سے ہم کو کیا بھی، حالانکہ اس کا میں نے ویڈیو نہ بنایا نہ ڈالا ہوا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ان کو لگتا ہے ایسا شاید کہ میں اس لائق ہوں، حالانکہ ہم اس لائق تو ہے نہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں، لیکن ہم تو نہیں سمجھتے ہیں اس لائق، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طالب علم ہیں اور اپنے پیر کے خادم ہیں۔
اگر ہمارے 3-4 ہزار ویڈیو اور تقریروں سے عوام کا کچھ بھلا ہو رہا ہے اور خانوادے کا جو ہے نام روشن ہو رہا ہے تو یہ جو ہے ان بزرگوں کا کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے نا؟ اور اگر کنٹریبیوشن ہے تو اس نوجوانوں کا ہے جو اس سوشل میڈیا پر ورک کرتے ہیں، ایڈیٹنگ وغیرہ کیمرہ ویمرہ لے کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا کیا، ہم تو پہلے بھی پڑھتے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی اسٹڈی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اب فرق یہی ہے کہ پہلے پڑھتے تھے تو اکیلے جانتے تھے، اب اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو سب کو شیئر کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے نا اتفاقی کا معاملہ آگے بڑھا اور یہ معاملہ حسد اور بغض میں تبدیل ہو کر کے یہ جو ہے دشمنی پر آ گیا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں، یہ ڈریس دیکھنے کے بعد اور دشمنی بڑھ جائے گی، یہ میرا جبہ دیکھنے کے بعد شاید جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے اب لگتا ہے کہ وہ سانپ لوٹنے لگے گا ان کے کلیجے پر کہ بھائی یہ تو بہت بڑا بابا ہو گیا، لیکن میں تو بابا کا ڈھاوا نہیں ہوں بھائی، میں تو کچھ نہیں ہوں، 0 سناٹا ہوں۔ یہ 5 منٹ کے لیے انہوں نے پہنایا، میں پہن لیتا ہوں، پہن کر کے 2 بات کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم کھول دیں گے۔ میرے لیے وہی لباس اچھا ہے جو میرے دادا صاحب کا ہے، سفید کرتا اور یہ سفید گمچھا، ماشاءاللہ یہ میرے لیے بہت مبارک ہے، اور اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کچھ نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بہت سویلین ڈھنگ سے ہم لوگ رہتے ہیں۔ اب باقی جو ذمہ داریاں آپ لوگوں کو ملی ہے وہ آپ لوگ کیجئے، آپ لوگ اس کے حقدار ہیں بھائی، ہے نا؟ ہم تو آپ لوگوں کو یہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس بہت سے لوگوں کو بھیجتے بھی ہیں کہ بھائی جائیے ان سے رابطہ کیجئے، ہے نا بھائی؟ ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جس ایریا میں کوئی آدمی بیعت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کون ایریا میں بتائیے، آپ لوکیشن دیجئے، اس ایریا میں ہمارے نظر میں کون اچھے پیر ہیں، ہم ان کا ایڈریس دیتا ہوں، میں نمبر دیتا ہوں، نمبر ایڈریس دیتے ہیں، وہاں جا کے وہ بیعت حاصل کر لیتا۔ ارے بیعت ہونا ہے، کہیں سے بیعت ہوئی ہے بھائی، بیعتیں نہ ہونا ہے، کسی سلسلہ سے داخل ہو جائیے۔ ہمارا کام بیعت کرنا نہیں، ہمارا کام ہے تمام بیعت ہوئے لوگوں کو رہنمائی کرنا۔ ہمارا کام بیعت کرنا نہیں، ہمارا کام ہے بیعت ہوئے تمام لوگوں کو، تمام سلسلے کے لوگوں کو وہ باتیں بتائیے جو ان کا حق ہے۔ جو ابھی ہمارے والد صاحب کہا کے گئے تھے، تزکیہ نفس کیسے ہوگا، تصفیہ قلب کیسے ہوگا، تنزیہ روح کیسے ہوگا، ان کو شاید پتہ نہیں ہے یا میری ویڈیو وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہی کام تو ہم 9 سال سے کر رہے ہیں چینل پر، تزکیہ نفس اور تنزیہ روح کا تو ہم لوگ جو ہے شکشا دیشا اور ٹریننگ کرتے ہیں، اسی کا اسٹڈی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے شاید یہ نئی بات ہے۔ کیوں نئی بات ہے؟ کیونکہ وہ کسی دوسرے کا سن کے لگتا ہے کہ وہ بھی سیکھ ہی رہے ہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ نئی بات ہے۔ ارے بھائی نئی بات نہیں ہے، ہمارے پیر نے تو آج سے 40-50 سال پہلے وہ سب کروا دیا۔ کہ کیسے بد نصیبی ہے کہ بیٹا پوتا کا کروا دیا اور باپ والد کا نہیں کروایا، یہ تو بد نصیبی نہ کہیے۔ ہم تو اس کے لیے بہت ہی کہیے کہ افسوس ہم کو ہوتا ہے کہ والد کا کیوں نہیں ہوا، ہمارا کیوں ہو رہا۔ یہ جبہ کے حقدار تو آپ تھے، یہ جبہ کے حقدار والد صاحب تھے، ان کو پہنایا جانا چاہیے تھا۔ ہم کو کیوں پہنایا جا رہا، ہم تو خود حیرت میں ہیں۔ لیکن اگر کوئی پہنانے والا ہم کو پہنا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، سو بتائیے۔ شکر ہے مولا کا، الحمدللہ، ہے نا؟ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس بات سے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا بابا بن گیا۔ ارے بھائی بابا بننے گئے ہیں، بابا تو ہیں ہی، بن کیا جائیں گے؟ بابا تو ہیں ہی کیا بھائی، لیکن ویسا بابا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ نہیں، بابا ہیں لیکن کیسے بابا ہیں؟ ویسے بابا ہیں جیسے بابا ہمارے دادا حضور نے ہم کو جو سکھایا وہ والا بابا ہے۔ وہ والا جھولا چھاپ بابا ہم کو نہیں بننا ہے نا؟ بابا کیسا بابا؟ مطلب ایک ایسا رحم کرم کا پتلا، ایک ایسا بے نفس انسان، ایک ایسا بالکل مجسمہ جو اوپر سے بھی جڑا ہوا ہو، نیچے سے بھی جڑا ہوا، کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہے نا؟ جو جس کا ایک قدم اوپر ہو آسمان میں ہو، ایک قدم زمین میں ہو، وہ ہے بابا بننے کا حقدار، چاہے ہم ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ خوبی اگر میرے اندر ہے تو یقیناً ہم بابا ہیں، کیونکہ بے میں با ہے، بابا میں با ہے، اور بے کا نقطہ حضرت مولا علی ہیں، اور وہ نقطہ ہی کا سارا کھیل ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اسی بے کے نقطے میں تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو بے کے نقطے میں تو پورا کائنات چھپا ہوا ہے، اسی بے کے نقطے سے با وہ بابا جو بن گیا تو پھر وہ با ہے، اور اس کا واہ ہے، اسی کا واہ ہے۔
اور کتنا بھی کوئی حسد اور جلن کرنے والا کرتے رہے اسے کچھ ہونے والا اس کو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ واہ واہ، ہمیشہ واہ واہ ہے۔ وہ زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا، کوئی اس کو نہیں گرا سکتا ہے، چاہے وہ جبہ پہنے یا نہیں پہنے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سچا بابا بننے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو سچا بابا والا بابا جو ہے، بے کے نقطے والا بابا، جس میں مولا علی کے تمام راز کا جو ہے وہ حکمت چھپی ہوئی ہو۔ مولا علی کا جو ہے وہ بے کے، کہا نا کہ بھائی میں، مولا علی نے فرمایا کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو جو بے کے نیچے کا نقطہ ہو گیا وہی صاحب نقطہ ہو گیا، وہی صاحب نقطہ ہو گیا، اور اس نقطے کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، اور اسی نقطے سے تو پورے کائنات کا وجود ہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ وہ نقطہ نہیں ہوتا تو کیسے کام چلتا ہے نا بھائی؟ تو امید ہے کہ ان تمام معرفتی باتوں کے حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حقیقت کیا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے بخشے، اور ہم لوگوں کو اس سلسلے میں داخل فرمائے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ جو گھرانہ ہم لوگوں کا اس سے منسلک کرے، اور ان بزرگوں سے ہم لوگوں کا رابطہ جو ہے بالکل قائم دائم رکھے، اور دشمنوں کے شر سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور ان بزرگوں کا سلسلہ جو ہمیشہ رواں دواں رہے، جاری و ساری رہے، اور اس پرچم کو ہمیشہ جو ہے ہم لوگ اڑاتے رہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ بیان ختم کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔